غلام حیدر سانٹا ہاتھ میں لیے مجید کی طرف بڑھا، لیکن اسماعیل نے بھاگ کر اسے روک لیا اور مجید کی طرف متوجہ ہو کر کہا، مجید تم کان پکڑ لو۔ اور مجید نے جھٹ کان پکڑ لیے۔ غلام حیدر اور اسماعیل کے سامنے خیر دین کا غصہ اور کم ہو چکا۔ وہ پگڑی کو گردن سے اتار کر سر پر لپیٹتے ہوئے بولا، چودھری جی میں نے انہیں کبھی منع نہیں کیا۔ جب مجھے کام نہیں ہوتا تو میں پرواہ نہیں کرتا، لیکن آج میں نے پرنمائشی کے میلے میں برتن لے جانے تھے۔ پچھلے 2-3 ہفتے کام کی وجہ سے میں نے ان کا داؤ نہیں چلنے دیا۔ جب انہیں مدرسے سے چھٹی ہوتی ہے تو میں گدھوں کی رکھوالی کیا کرتا ہوں، لیکن آج یہ چھٹی سے پہلے میں بھٹی سے برتن نکال رہا تھا کہ یہ گدھوں کو لے اڑے۔ پہلے انہوں نے گاؤں کے گرد چکر لگائے، پھر نہر کا رخ کیا۔ جب یہ واپس آ رہے تھے تو میرا خیال تھا کہ اب یہ میرے حال پر رحم کریں گے۔ میں ان کا راستہ روکنے کے لیے بھاگا، لیکن مجھے دیکھتے ہی یہ کترا کر اس طرف نکل۔ اسماعیل نے کہا، اچھا خیرو، آئندہ انہوں نے ایسی حرکت کی تو سیدھے میرے پاس آنا۔ اب تم وہ داتری اٹھاؤ اور اپنے گدھوں کے لیے اس کھیت سے چارہ کاٹو۔ خیر دین اب غصے کی بجائے تشکر کے جذبات سے مغلوب ہو رہا تھا۔ اس نے داتری اٹھانے سے پہلے آگے بڑھ کر مجید کو اٹھایا اور کہا، بھئی دیکھو، آج تم نے مجھے بہت پریشان کیا ہے۔ جب تمہیں سواری کا شوق ہو تو میرے پاس آ جایا کرو، لیکن خدا کے لیے اسکول کے تمام بچوں کو لے کر نہ آیا کرو۔ مجید تذبذب کی حالت میں اپنے باپ اور چچا کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اتنے میں کسی نے باغ کے دوسرے سرے سے آواز دی، مجید، او مجید! مجید اجازت طلب نگاہوں سے اپنے باپ اور چچا کی طرف دیکھنے لگا۔ اسماعیل نے کہا، جاؤ نالائق! مجید جلدی سے تختی اور بستہ اٹھا کر گاؤں کی طرف بھاگنے کا ارادہ کر رہا تھا کہ ایک کم سن لڑکا ٹٹو کی ننگی پیٹھ پر سوار باغ کی اوٹ سے نمودار ہوا۔ مجید کے قریب پہنچ کر اس نے ٹٹو اسماعیل نے کہا، سلیم اترو نیچے، میں نے تمہیں کئی بار منع کیا ہے۔ سلیم نے اس حکم کی تعمیل کرنے کی بجائے جلدی سے بھاگ موڑ کر ٹٹو کو ایڑی لگا دی۔ ٹٹو نے چست لگا کر پانی کی کھائی عبور کی اور سرپٹ بھاگنے۔ اسماعیل چلایا، سلیم اسے روکو، بے وقوف گر پڑو گے۔ لیکن سلیم نے رفتار اور تیز کر دی۔ جب ٹٹو نے کھیت کی باڑ اوپر سے چھلانگ لگائی تو وہ گرتے گرتے بچا۔ اسماعیل، غلام حیدر دم بخود ہو کر اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ کوئی 2 فرلانگ دور جا کر اس نے باغ موڑ لی۔ مجید بھاگتا ہوا پگڈنڈی کے قریب آ کھڑا۔ واپسی پر بھی ٹٹو کی رفتار وہی تھی۔ مجید کو راستے میں دیکھ کر سلیم نے ٹٹو روکا، اسے کھیت کی منڈ کے ساتھ کھڑا کرتے ہوئے کہا، مجید جلدی سے میرے پیچھے بیٹھ جاؤ، آج میں تمہیں بہت عجیب و غریب چیز دکھاؤں گا۔ منڈ پر پاؤں رکھ کر اس کے پیچھے سوار ہو گیا۔ دور سے غلام حیدر نے آواز دی، سلیم اب نہ بھگانا اسے، تم دونوں گر پڑو گے۔ نہیں چچا، اس نے جواب دیا۔ گاؤں کی دوسری طرف ایک جوہڑ کے کنارے چند جھاڑیوں کے قریب پہنچ کر سلیم اور مجید ٹٹو سے اترے۔ مجید نے لگام ایک ٹہنی کے ساتھ باندھ دی اور سلیم سے پوچھا، یہاں کیا دکھاؤ گے مجھے؟ سلیم نے کہا، پہلے وعدہ کرو تم انہیں مارو گے نہیں۔ کیسے؟ یہ پھر بتاؤں گا، پہلے وعدہ کرو۔ اچھا میں انہیں نہیں ماروں گا۔ یہ بھی وعدہ کرو کہ تم انہیں اٹھا کر گھر نہیں لے کے جاؤ گے۔ اچھا۔ سلیم تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہا، نہیں میں تمہیں نہیں دکھاؤں گا، تم دوسرے لڑکوں کو بتا دو گے۔ نہیں میں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ اچھا آؤ۔ مجید سلیم کے پیچھے ہو لیا۔ سلیم ایک جھاڑی کے قریب رکا اور ٹہنیوں کے درمیان ایک چھوٹے سے گھونسلے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے